الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔ معزز ناظرین کرام، یہ آیات سورۃ والضحیٰ پارہ نمبر 30 کی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اس میں بھی اللہ کریم کی کوئی مصلحت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے۔ لوگ بھی طعنے بازی پر اتر آئے کہ وحی کیوں نہیں آئی، تمہارا وحی لانے والا کہاں چلا گیا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے نہ آنے کا دکھ تھا۔ روح کی تر و تازگی کے لیے جو کہ مسلسل ملتی رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رنجیدہ تھے کہ یہ سوچ بھی آتی کہ کہیں اللہ کریم ناراض تو نہیں ہو گئے یا مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی۔ اب آپ غور کریں، انسان پر دو طرح کی کیفیتیں طاری ہوتی ہیں۔ پہلی خوشی، اس میں کھیل تماشا، اور دوسری تنہائی، یعنی کسی گوشہ تنہائی میں بیٹھے غور و فکر، ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ کبھی طبیعت میں تاریکی، بدمزگی، اور کبھی طبیعت حشاش بشاش اور روشن رخ کی طرف آمادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء کرام پریشانی اور بدمزگی کی حالت میں اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس سورۃ مبارکہ کو نازل فرمایا گیا۔ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، یعنی جب دن مکمل طلوع ہو جاتا ہے، زندگی مصروف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ واللیل اذا سجی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ انسانی زندگی کے کاموں کے بعد سکون ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح اگر غم نہ ہو تو خوشی کا پتہ ہی نہیں چلتا، اسی طرح دن کے بعد رات کا آنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ ایک تسلسل ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہوا ہے۔ یہ اللہ کریم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ مت سمجھیے کہ اللہ ناراض ہو گیا، اور اللہ کریم اپنے حبیب سے وعدہ کر رہے ہیں کہ تیرا رب نہ تجھے تنہا چھوڑے گا اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہوا ہے، اور آنے والا وقت پہلے سے بہت بہتر ہوگا۔ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اللہ کریم نے دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر لاکھوں اصحاب جمع تھے۔ یہاں اللہ اپنے احسانات بھی گنوا رہا ہے، اور وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اہم پہلو ہیں۔ یعنی باپ بہت پہلے وفات پا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور والدہ محترمہ بھی وفات پا گئی۔
علم یجدے کا یتیمن فآوا، کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ تو غور کیجیے اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ فرما رہے ہیں کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر پناہ نہ دی اور کفالت کا بندوبست نہ کیا، چاچا کے دل میں شفقت ڈالی، پھر جب آپ پر جوانی آئی، غور و فکر کا وقت آیا، ذہن نے تحقیق کی طرف رخ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف راغب کیا۔ غار حرا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر ہی کیا کرتے تھے۔ پھر آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، جو مکہ کی ایک مالدار خاتون تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سارا مال و اسباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ آپ غنی ہو گئے، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو اب اللہ کریم احسانات گنوا کر نصیحت کے لہجے میں، کیا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یتیموں کے ساتھ سختی مت کریں، کوئی بھی سوالی خواہ کیسا بھی آئے اسے ڈانٹے بھی مت، جو کچھ ہے جتنا ہے اسے دیں۔ آخر میں اللہ کریم نے فرمایا ہم نے آپ کو جو کچھ دیا، جتنی نعمتیں عطا کی، ان کو بیان کرتے رہو، یعنی اللہ کریم کا شکر ادا کرتے رہو۔ اور شکر ادا کرنے کا حق یہ ہے کہ جو ہدایت نعمت ملی ہے اس کو عام کیا جائے، اس کو پھیلایا جائے۔ تو معزز دوستو، ایسی صورت مبارکہ اور اس میں ایسی لفاظی، ایسا کلام، یہ صرف اللہ کریم کا ہی خاصہ ہے، اور یہ ہمارے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جانے والی تمام باتیں، تمام نصیحتیں فقط اور فقط ہمارے لیے ہیں۔ اس لیے آپ جب بھی پریشان ہوں، جتنی بھی پریشانی آ جائے، خواہ کسی بھی وجہ سے ہو، تو اس سورت مبارکہ کو کثرت سے تلاوت کریں۔ اللہ کریم ہم سب کی پریشانیاں آسان فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔